السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا حق، میں ہوں ارباب جہانگیر اور میں ہوں مہوش نثار۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن میں بات ہوگی حکومت کی ڈھیتائی، اتحاد میں اختلافات اور IMF نہیں مانا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے بل پر عمل درآمد، معطل الیکشن سے بھاگتی حکومت کی پھرتیاں، عدالت عظمیٰ کے روکنے کے باوجود سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل باقاعدہ قانون بن گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے بل گزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے بھیج دیا۔ 10 اپریل کو دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں منظور کیا گیا۔ 13 اپریل کو سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے بل کو روکنے کا حکم جاری کیا۔ ماہرین کے مطابق عدالتی حکم کے بعد بل نافذ نہیں ہو سکتا۔ حکومتی اقدام گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ عدلیہ کے خلاف حکومت کا محاذ، فیصلے کی کھلی خلاف ورزی، میں نہ مانوں کی روش، ہر بات پر ہٹ دھرمی، حکومت ایک بار پھر توہین عدالت کی ڈگر پر چل پڑی۔ سپریم کورٹ نے عدالتی اصلاحات بل پر عمل روکا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے گزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے بھیج دیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے متعلق نوٹیفیکیشن نکال دیا۔ گزٹ آف پاکستان میں شائع کرنے کے لیے پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ بل 10 اپریل کو دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں منظور کیا گیا تھا۔ 11 اپریل کو صدر عارف الوی کو دوبارہ بھجوایا گیا۔ صدر نے دوسری بار بھی بل دستخط کیے بغیر واپس کر دیا۔ 13 اپریل کو 8 رکنی بینچ نے بل روکنے کا حکم جاری کیا، مگر حکمران اتحاد نے پرانی روش ترک نہ کی۔ ماہرین کے مطابق عدالتی حکم کے بعد بل نافذ العمل نہیں ہو سکتا۔ حالیہ اقدام گمراہ کرنے کی کوشش سے زیادہ کچھ نہیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر بل کے نوٹیفیکیشن پر سیاسی رہنماؤں کا شدید رد عمل۔ PTI رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بل کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ حکومت کو قانون میں 2/3 اکثریت کی ترمیم کرنا ہوگی۔ شیخ رشید نے کہا حکومت لڑائی جھگڑے کے موڈ میں ہے، ان کی بات نہیں بن رہی، یہ اپنے جال میں خود پھنس رہے ہیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر بل کے نوٹیفیکیشن پر شدید رد عمل۔ سیاسی رہنماؤں نے بل کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ فیصلے کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ PTI رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بل کے لیے حکومت کو قانون میں 2/3 اکثریت سے ترمیم کرنی ہوگی۔ سپریم کورٹ کی جو پریکٹسز ہیں، پروسیجرز ہیں، وہ حکومت لیجسلیٹ نہیں کر سکتی، اور اگر انہیں کرنا ہے تو 2/3 اکثریت سے ترمیم کرنی ہوگی۔ شاہ محمود قریشی نے حکومت سے کسی بھی قسم کے سرکاری رابطے کی تردید کر دی۔ شیخ رشید نے کہا حکومت لڑائی جھگڑے کے موڈ میں ہے، ان کی بات نہیں بن رہی ہے، یہ اپنے جال میں خود پھنس رہے ہیں۔ ان کا عقل جواب دے گئی ہے، یہ لڑائی جھگڑے کے موڈ میں، ان کی کوئی بات نہیں بن رہی، یہ اپنے ہی جال میں خود پھنس رہے ہیں اور اپنی سیاسی گڑھا خود اپنے لیے کھود رہے ہیں۔ سپریم کورٹ واضح فیصلہ دے چکی ہے اور یہ اب واضح ہو گیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ سے لڑائی لڑنی ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ سپریم کورٹ واضح فیصلہ دے چکی ہے، وہ 27 اپریل کو خود ہی ان سے نمٹ لے گی۔ آگے دیکھیے، معاہدہ کھٹائی میں، اور عید کی تیاری کیا؟ حکمران اتحاد میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ نون لیگی رہنماؤں نے عدالتی حکم کے بعد PTI قیادت سے رابطہ کیا۔ فضل الرحمان اور مریم نواز کے بیانات نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ حکومت اور PTI کے مذاکرات کب ہوں گے، کہاں ہوں گے، تاحال کچھ فیصلہ نہ ہو سکا۔ حکمران اتحاد میں اختلافات، PTI سے مذاکرات میں آگے بڑھ نہ سکی بات۔ عدالتی حکم کے بعد حکومتی نمائندوں نے رابطہ کیا۔ فضل الرحمان اور مریم نواز کے بیانات نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ ایاز صادق اور سعد رفیق نے اسد قیصر کو بات چیت کا پیغام دیا۔ سابق اسپیکر نے پارٹی سیکریٹری جنرل اسد عمر کو آگاہ کر دیا۔ برف پگھلنے کے آثار تھے کہ فضل الرحمان نے دھواں دھار پریس کانفرنس کر ڈالی۔ مریم نواز کے ٹویٹر بیان نے بھی غیر یقینی کے بادل گہرے کر دیے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات کہاں ہوگی، تاحال حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ حکومتی اتحاد نے PTI قیادت سے ملاقات کا وقت طے نہیں کیا۔ اسد عمر بولے حکومت سنجیدہ نہیں، تاخیری حربے اختیار کیے جا رہے ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट का मुज़ाकरात का हुक्म, हुकूमत की दौड़ें लग गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सीनियर लीगी क़यादत ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म की कानूनी टीम से भी तफसीली मुशावरत, एक ही दिन इंतखाबात करवाने के केस और PTI से मुज़ाकरात से मुताल्लिक पेशरफ्त पर गौर किया गया। शहबाज शरीफ से मुलाकात करने वालों में वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक, सरदार अयाज सादिक, आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईद की छुट्टियों के बाद समाअतों के लिए बेंच तश्कील दे दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 26 से 28 अप्रैल तक एक स्पेशल और 5 रेगुलर बेंच तश्कील दिए। मुल्क में एक साथ आम इंतखाबात करवाने के लिए दरख्वास्तों पर 3 रुकनी स्पेशल बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में स्पेशल बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं। बेंच नंबर 2 का हिस्सा जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस शाहिद वहीद होंगे। पंजाब इलेक्शन इनेकाद से पहले ही मुतनाज़े हो चुके। इन इंतखाबात के नतीजे में फसाद और खाना जंगी होगी। इंतखाबात हो भी गए तो नताइज तस्लीम नहीं करेगा कोई भी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने एक मरतबा फिर पूरे मुल्क में इलेक्शन को मसाइल का हल करार दे दिया। कहा कि इलेक्शन एक पार्टी नहीं 23 करोड़ आवाम का मसला है। नहीं चाहते हमारा मुल्क लीबिया और शाम बन जाए। सियासतदानों की लड़ाई में गरीब सैंडविच बन चुका है। ईद के बाद राबते करके इलेक्शन के लिए साजगार माहौल पैदा करेंगे। इलेक्शन पर 21 अरब रुपया खर्च हो रहे हैं, वो होने से पहले मुतनाज़ा बन गया है और इस इलेक्शन के नतीजे में होगा, खाना जंगी होगी। पंजाब में इलेक्शन हो भी जाए, लोग उसका नतीजा कबूल नहीं करेंगे। ये इलेक्शन चाहते हैं लेकिन पूरे मुल्क का इलेक्शन, मरकज में भी और चारों सूबों में भी, और किसी एक सूबे में इलेक्शन हमारे मसाइल का हल नहीं है। इलेक्शन एक पार्टी का मसला नहीं है, न 2 पार्टियों का। ये 23 करोड़ आवाम का मसला है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा मुल्क लीबिया और शाम बन जाए, दुनिया के लिए तमाशा बन जाए। एक तरफ गुर्बत और महंगाई और बेरोजगारी और एक तरफ हुक्मरानों और सियासी जमातों के दरमियान ये लड़ाई, तो गरीब आवाम इसमें बिल्कुल सैंडविच बन गया है। ईद के बाद हम राबितों में तेजी लाएंगे और चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को इलेक्शन के लिए एक साजगार माहौल मिले। साबिक सेनेटर अनवर बेग इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर H8 कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। अनवर बेग पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का हिस्सा भी रहे। पीपल्स पार्टी के साबिक दौरे हुकूमत में वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चेयरमैन थे। साबिक सेनेटर के इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया। सऊदी अरब और अरब अमारात की यकीन दहानियां काम आई, ना ही सेक्रेटरी खजाना की मिन्नतें। आलमी मालियाती फंड्स ने मुआहदे की तारीख देने से इनकार कर दिया। वाशिंगटन में IMF हुकाम से मुलाकातें बेनतीजा रहीं। IMF को सस्ता पेट्रोल स्कीम समझाने की कोशिशें भी बेकार रहीं। पाकिस्तान का इसरार, IMF का इनकार। वाशिंगटन में मुज़ाकरात गए बेकार। सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब के IMF हुकाम से मीटिंग बेनतीजा रही। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए अहम पेशरफ्त ना हो सकी। सेक्रेटरी खजाना के इसरार के बावजूद IMF ने मुआहदे की तारीख देने के बजाय शराइत पूरी करने का मुतालबा दोहरा दिया। सऊदी अरब और अरब इमारात की यकीन दहानियां भी नाकाफी साबित हुई। कमर्शियल बैंकों से मजीद $1 अरब का फाइनेंसिंग प्लान देना पड़ा। IMF ने ताहाल सस्ता पेट्रोल स्कीम देने की स्कीम पर रजामंदी का इजहार नहीं किया। शेख रशीद ने कहा है कि IMF का स्टाफ लेवल मुआहदा खटाई में पड़ चुका है। शेख रशीद ने ट्वीट किया कि सऊदी अरब और अरब इमारात की इमदाद और अमरीकी यकीन दहानियां भी काम ना आ सकी। उन्होंने कहा कि चीन की हिदायत और मशवरे पसे पुश्त ना डाले जाएं। नाअहल हुकूमत को तूल देने के लिए मुल्क को तन्हाई की दलदल में फेंका जा रहा है। आइन और कानून को ना मानना गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। ईद पर लाहौर जमान पार्क में ऑपरेशन का खदशा है। इमरान खान की अहलिया ने वजीर आजम और निगरां वजीर आला पंजाब को रास्ता लिख दिया। लिखा, ईद पर पुलिस की जानिब से जमान पार्क में ऑपरेशन का खदशा है। पहले भी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए ऑपरेशन किया गया। अगर जमान पार्क में ऑपरेशन किया गया तो आला अदालतों से रुजू किया जाएगा। शिकारपुर की अदालत ने PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया।
علی امین گنڈاپور کو سخت سیکیورٹی میں عدالت لایا گیا. پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پھول نچھاور کر کے استقبال کیا. علی امین کو اسپیشل جج ساجد علی کے روبرو پیش کیا گیا. تھوڑی دیر بعد سماعت شروع ہوئی. لاہور کی عدالت نے علی امین گنڈاپور کو راہداری ریمانڈ پر سندھ پولیس کے حوالے کیا. اور کوئٹہ میں مردوں کی شاپنگ آخری مراحل میں داخل. شہری عید کے لیے روایتی ٹوپی اور پگڑی کی خریداری میں مصروف ہیں. شاپنگ کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ ٹوپی اور پگڑی کے بغیر قبائلی معاشرے میں عید ہوتی ہی نہیں. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں کوئٹہ سے نمائندہ بول دانش مراد. جی دانش بتائیے گا. جی بلوچستان میں روایتی اشیاء کے بغیر جو عید ہے وہ تقریباً نامکمل ہوتی ہے اور جو لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ روایتی اشیاء کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے. مصروف ایک شہری بھی یہاں جانتے ہیں ان سے. سر عید کی تیاریاں کیسے چل رہی ہیں, کیا کہنا چاہیے؟ بس سر ہم تو یہ کہنا چاہیے کہ مطلب ہم ٹوپی اپنے لے لے پگڑی لے لے صدری لے لے. ہمارا تو ماشاءاللہ کپڑے بہت ہے, چادر سے لے کر ٹوپی لنگی تک تو ہمارا بہت بڑا خرچہ ہو جائے گا. لیکن آج کل جو ہے نا مہنگائی کی وجہ سے ہم لوگ پورا اپنا سامان نہیں خرید سکتے ہیں. مہنگائی کی وجہ سے مطلب ہمارے گھر میں جو بھی روایتی جو ہمارے سامان ہے, جو ہمارے اشیاء ہے, وہ پورا نہیں ہوتا ہے مہنگائی کی وجہ سے. لیکن ایک شہری موجود تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ شدید مہنگائی کی وجہ سے ان کو کافی. دانش اپڈیٹ کرنے کے لیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ. تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیا سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN, آج تک, انڈیا ٹوڈے, ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.